کھا گئے، اس میں سے بے شمار علماء شہید ہو گئے۔ خصوصیت کے ساتھ نام آتا ہے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کا، جن کو بہت دردناک طریقوں سے انگریزوں نے قتل کر دیا۔ اب یہ سلسلہ چلا، اب اس میں سے جو بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، جو قید ہو گئے وہ قید ہو گئے، اور جو کسی طرح بچ گئے وہ بچ گئے۔ اب افراتفری مچ گئی، انگریزوں کی پولیس چاروں طرف پھیل گئی اور جگہ جگہ جا کر پوچھا جاتا، بتاؤ 1857 کی جنگ آزادی میں کس نے ان دیوبندیوں کا، کس نے ان علماء کا ساتھ دیا؟ جو اقرار کر لیتا بس اس کو عمر قید کر دی جاتی، یا تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انگریزوں نے مجھ کو قید کر لیا اور بھوپال کے ایک جیل خانے میں مجھ کو ڈال دیا، اور بھوپال کے بعد میرے ساتھ 2 علماء اکرام اور تھے، ہم دونوں کو وہاں سے لے جایا گیا لاہور کی جانب، اور لاہور میں مجھ کو ایک مال گاڑی کے ڈبے میں بٹھا دیا گیا۔ مال گاڑی کے ڈبے میں جب میں بیٹھا تو اس کے اندر نوک دار تار تھے، نہ میں سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں چین سے بیٹھ سکتا تھا۔ اس قدر تکلیف میں پھر وہ ٹرین کو چلایا گیا، میں اسی میں کھڑا رہا اور میں نے دل ہی دل میں درود شریف کا ورد کر لیا۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے غشی آئی، میں بے ہوش ہو کر وہ نوک دار تار پر گرا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ مولانا کہتے ہیں میں زندگی بھر تڑپتا رہا کہ وہ موقع پھر ملے، وہ ریل کا ڈبہ پھر آئے، پھر میں اس میں سوار کیا جاؤں اور پھر میں درود پاک پڑھتا جاؤں، پھر مجھے غش آئے اور میں گر جاؤں اور پھر زیارت رسول ہو جائے۔ مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں ہم تینوں کو پیدل چلایا جاتا اور ہمارے پیر میں 10 سیر کے لوہے کے کڑے ڈالے ہوئے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نہ تیمم کی اجازت رہتی نہ وضو کرنے کی اجازت رہتی، ہم تینوں اشارے آپس میں کرتے اور وہیں سجدے میں گر جاتے اور دیر تک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرتے۔ مولانا کہتے ہیں ہم ایک سجدے میں 50 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، کیونکہ وہ سجدوں میں جو مزہ آیا بعد میں کسی نماز میں مزہ ہی نہیں آیا۔ مولانا کہتے ہیں ہمارے پیٹھ پر انگریز 3 انگریز ایک عالم دین کی پیٹھ پر چابک مارا کرتے تھے، کوڑے مارا کرتے تھے، لیکن کوئی آدمی سجدے سے اٹھتا ہی نہیں۔ یہ حالات علماء نے برداشت کیے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو قید کر لیا گیا 1915 میں قید کر لیا گیا مکہ المکرمہ میں، وہاں سے قاہرہ بھیجا گیا مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ، پھر قاہرہ سے کالے پانی کے جیل میں لایا گیا۔ مولانا وہاں پر پورے 3 سال رہے اور 1920 میں ہندوستان آئے۔ آپ بتاؤ یہ علماء کی قربانی نہیں ہے تو پھر کس کی قربانی ہے؟ علماء نے اپنا ایک نمایاں کردار ہندوستان کی آزادی کے لیے رکھا ہے اور مسلمانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ ہندوستان کی آزادی تمام مسلمانوں کا فرض عین تھا، اور پھر یہ لوگ تو کسی سے ڈرنے والے تھے بھی نہیں۔ مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں کہ مجھ کو بار بار ایک شعر یاد آتا تھا، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، اور ڈھونڈتے پھرتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ جو لوگ مرنے کی تمنا نہیں رکھ سکتے اور جن لوگ کو جام شہادت پینا نہیں سمجھتا وہ کبھی جینے کا سلیقہ نہیں سیکھ سکتا۔ مولانا حسین احمد مدنی کے خلاف یہ وارنٹ جاری کر دیا جب جمعیت علماء ہند کا قیام وجود میں آیا کہ جہاں حسین احمد مدنی نظر آئے ان کو گولی مار دو، کیونکہ وہ بات ایک آدمی کرتا ہے اور اس کے کہنوں پر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک کانفرنس ہوئی، مولانا وہاں پہنچ گئے، لوگوں نے کہا حضرت آپ کے خلاف تو وارنٹ نکلا ہوا ہے، آپ بیان نہ کیجئے۔ حضرت نے مائک کو سنبھال کر پورے لوگوں کو خطاب کیا اور خطاب میں چند اشعار کہے، جس میں سے مشہور یہ ہے کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے۔
انگریز تو یہ سوچتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ کھلونا ہے، ہم ان کے ساتھ چاہے جیسا کھیل لے اور جب چاہے ان کو توڑ کر رکھ دے۔ اس پر انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ مولانا نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ کوئی ہندوستان کا آدمی چاہے مسلمان رہو، ہندو رہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا رہو، وہ انگریزی فوج میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جو انگریزی فوج میں جائے گا وہ حرام کام کرے گا۔ وہ فتوے کا اتنا اثر ہوا کہ صرف مسلمان فتویٰ نہیں مانتے تھے، اس وقت میں تو ہندو لوگ بھی فتویٰ تسلیم کرتے تھے۔ کوئی آدمی انگریز کی فوج میں جانے کو تیار ہی نہیں۔ مولانا کو کراچی کی کورٹ میں بلایا گیا، مولانا دیوبند سے چلے، مولانا سے کہا، مولانا شوکت علی نے کہ حضرت یہاں آ کر انگریزی جج کے سامنے اپنی بات بدل دو اور صرف اتنا جملہ کہہ دو کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔ مولانا نے شوکت علی سے کہا، مولوی شوکت علی فتویٰ بدل دوں گا، میرا ایمان بدل جائے گا، میں فتویٰ نہیں بدل سکتا۔ یہ تو لوگ میری گردن کاٹ سکتے ہیں، پھانسی پر چڑھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ مولانا نے اسی کی جانب اشارہ کیا، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی جسے خون دے کے سینچا، خون دے کے سینچا یعنی جگہ جگہ مسلمانوں کا قتل کیا گیا۔ آپ جاؤ مراد آباد میں ایک قبرستان ہے اور اس قبرستان کا نام ہے گنج شہداء، شہیدوں کا خزانہ۔ اتنا خون بہایا وہاں پر مسلمانوں کا کہ وہاں کی مٹی مسلمانوں کے لہو سے سرخ ہو چکی تھی۔ اتنی قربانیاں مسلمانوں کی ہے، اور ان کو گنج شہداء کہا ہی اس لیے جاتا اس قبرستان کو کہ وہاں پر کوئی آدمی ایسا دفن نہیں ہے جو شہید نہ ہوا، پورے لوگ شہید ہو کر وہاں مدفون ہیں اور سب کے سب مسلمان ہیں۔ مولانا نے اس کی جانب اشارہ کیا اس شعر میں، فرنگی کی جیلوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی جسے خون دے کے سینچا پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہو جائے گا، اور پھر وہ زمانہ آیا، انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑ دیا، اور پھر 15 اگست 1947 کو مسلمانوں نے اور تمام ہندوستان میں رہنے والوں نے ایک آزاد ہندوستان میں سانس لی۔ میرے دوستو، ہندوستان کی آزادی کے پیچھے علماء مسلمان کا اور پھر تمام ہندوستانیوں کا بہت بڑی قربانی ہے۔ بہت بڑے تجربے کے بعد، بہت عرصے دراز کے بعد، بہت تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد آج ہم ہندوستان میں آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے مولانا ریاست علی بجنوری کہتے ہیں، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے کیا ہے عالم کو۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی کتنی گردنیں کٹی۔ آتا ہے تاریخ میں دریائے راوی ہے جو ابھی ہندوستان میں نہیں ہے، پڑوسی ملک میں ہے، اس دریائے راوی کے اندر علماء اکرام کو بوریوں میں بند کر دیا جاتا، بند کر کر اس دریا میں پھینک دیا جاتا جو سندھ کے علاقے میں بہتا ہے وہ دریا آج بھی، اور پھر اوپر سے گولی مار دی جاتی۔ دہلی کے اندر جگہ جگہ خیمے بنائے تھے اور ہر خیمے کے پیچھے تیل جلایا جاتا تھا۔ جو آدمی اس بات کا اقرار کر دیتا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تھا، اس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا۔ اتنی باتیں ہیں لکھی ہوئی کہ دہلی کی فضا میں جلنے کی بدبو عام ہو چکی تھی۔ جو دہلی جاتا تھا اس کو وہ بدبو الگ ہی آ جاتی ہے۔ جب گوشت جلتا ہے، چمڑا جلتا ہے تو اس کی ایک عجیب قسم کی بدبو ہوتی ہے، وہ بدبو دہلی کی فضا میں عام ہو چکی تھی۔ میرے دوستو، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں ہی کو پتہ نہیں کہ مسلمانوں کی کتنی قربانیاں ہندوستان میں لگی۔ مسلمانوں کو ہی پتہ نہیں، جب 15 اگست آتا ہے ہر جھنڈے لہرا دیے، مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ جو
جھنڈے کا نقشہ ہے وہ کس نے دیا؟ ہندوستان. بیگم سریا جو حیدرآباد کے رہنے والے تھے، جب ہندوستان آزاد ہوا اور برٹش حکومت کا جھنڈا نیچے گرا دیا گیا، اس وقت میں یہ اعلان ہوا کہ ہر جو ڈیزائنر ہوتے ہیں کپڑوں کے، ان سے یہ کہا گیا کہ تم ہندوستان کے جھنڈے کو بنا کے لاؤ. اس وقت بہت سارے لوگوں نے ڈیزائن بنائی، الگ الگ طریقے کے جھنڈے بنا کر پیش کیے، لیکن سب سے زیادہ پسند جو جھنڈا آیا وہ بیگم سریا کا آیا، جو حیدرآباد کے رہنے والے تھے، اور وہی جھنڈا آج تک ہے جس کو ہم ترنگا کہتے ہیں. مسلمانوں جھنڈا کا کلر دینے والے، جھنڈے کا شیپ دینے والے ترنگے کا، وہ ایک مسلمان خاتون ہے. آپ میرے دوستو، مسلمانوں کی بہت بڑی قربانی ہے ہندوستان میں، مسلمانوں کے لیے بہت خون بہایا ہے ہندوستان کی ترقی میں، اس کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو یہ بتائیں کہ ہماری کتنی قربانی ہے.